حضرت آدم فرماتے بیٹے شیخ میں ایک غلطی کرو اللہ مجھ کو گھر سے بے گھر بناوے، اور یہ آخری نبی محمد مصطفیٰ ان کے امتی غلطی پر غلطی کرے لیکن محمد کے صدقے اللہ کسی کو گھر سے بے گھر نہ بناوے۔ آپ نے وہ نبی کا نام سنا حضرت آدم، سنا کہ نہیں سنا؟ سنا کہ نہیں سنا؟ بولو ساتھ میں بولو سنا۔ ان کے ایک بیٹے ہیں جن کا نام ہے حضرت شیش۔ حضرت آدم ان کے ایک بیٹے، کیا نام ہے؟ حضرت شیش۔ یہ ابا ہے، یہ بیٹے ہے، نبی یہ بھی ہے، نبی یہ بھی ہے، نبی یہ بھی ہے اور نبی یہ بھی ہے۔ اور وہ گھرانہ کتنا مبارک ہوگا جس میں دو نبی۔ ارے نبوت سے بڑھ کر تو کوئی ڈگری نہیں ہے، ارے بولو نا، نبوت سے بڑھ کر کوئی ڈگری نہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی گھر میں رہتے، ان کے بیٹے حضرت شیش علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی گھر میں رہتے، اور دیکھنے جاؤ تو یہ بھی نبی ہے، وہ بھی نبی ہے۔ اب نبی کی باتوں کتنی پیاری پیاری باتیں ہوگی، کتنی نرالی باتیں ہوگی، کتنی انوکھی انوکھی باتیں ہوگی۔ ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے انہی کے بیٹے جو نبی ہے حضرت شیش علیہ الصلوۃ والسلام، کون حضرت؟ بولو نا ساتھ میں، حضرت شیش علیہ الصلوۃ والسلام دونوں بیٹھے، دونوں میں باتیں چلی باتیں چلی۔ اچانک باتوں میں حضرت شیش علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بیٹے تھے نا، فرمایا اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ نے مجھ کو نبی بنایا۔ اور کہا ابا اللہ کا کتنا احسان ہے، اللہ نے تم کو بھی نبی بنایا۔ ارے باپ پر نظر کرے تو وہ بھی نبی ہے اور بیٹے پر نظر کرے تو وہ بھی نبی ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں بیٹے اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ مجھ کو بھی نبی بنایا اور مجھ کو تیرے جیسا بیٹا دیا، اور اللہ نے تجھ کو بھی نبی بنایا، لیکن یاد رکھنا تو بھی نبی ہے میں بھی نبی ہوں، لیکن آخری نبی محمد کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ارے بولو نا، بلند آواز سے کہو نا، کیا فرمایا؟ آخری نبی محمد کا کوئی مقابلہ؟ ارے ساتھ میں بولو نا، آخری نبی محمد کا کوئی مقابلہ؟ تو حضرت شیش علیہ السلام جوان تھے، کہنے لگے ابا جب دیکھو محمد 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 محمد، کتنی مرتبہ میں آپ کی زبان سے سنتا ہوں محمد ایسے ہوں گے، محمد ایسے ہوں گے، محمد ایسے ہوں گے۔ ارے ابا تم بھی نبی ہو، میں بھی نبی ہوں، وہ بھی نبی ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بیٹے ہوش میں بات کرنا، میں بھی نبی، وہ بھی نبی، تو بھی نبی، لیکن بہت بڑا فرق ہے، ہم آمنے سامنے والے نہیں، ہم اوپر نیچے والے ہیں، ہم اوپر نیچے والے ہیں، ہم مقتدی ہے، وہ مقتدا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ ہم مقتدی ہے، وہ مقتدا ہے، ہم مربی ہے، وہ مربع ہے، ہم مقتدی ہے، وہ امام ہے، ہم نبی ہے، وہ نبیوں کا امام ہے، ہم پیغمبر ہے، وہ پیغمبروں کا سردار ہے۔ ہماری پہنچ پہلے آسمان تک ہوگی، ان کی پہنچ اللہ کے عرش تک ہوگی۔ تو کس نے سنا حضرت شیش علیہ السلام؟ ابھی بھی تھوڑا چہرہ، اتنے پیارے نبی ہے وہ، اتنے پیارے نبی۔ حضرت آدم نے فرمایا، بیٹے 6 باتیں سن لے، وہی باتیں میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ حضرت آدم نے فرمایا کتنی باتیں سن لے؟ 6۔ اس کے بعد پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ وہ کہاں ہم کہاں۔ ارے بولو نا، وہ کہاں ہم۔ حضرت شیش علیہ السلام بالکل آگے بیٹھ گئے، ابا بتاؤ کون سی 6 باتیں بتا رہے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، دیکھ تیرے ابا سے ایک غلطی ہوئی۔ حضرت آدم نے صاف فرمایا، تیرے ابا سے ایک، ارے ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بولو ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ایک غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا درخت کے قریب مت جانا، تیرے ابا چلے گئے اور دانا توڑا بھی، اور دانے کو، ارے بولو نا، دانے کو، ہاں حضرت آدم علیہ السلام نے بڑے پیار سے کہا، بیٹے شیش تیرے ابا سے صرف ایک غلطی ہوئی۔ ساتھ میں بولو کتنی غلطی ہوئی؟ ایک غلطی ہوئی۔ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ نے فرمایا تھا آدم درخت کے قریب مت ہونا۔ حضرت آدم فرماتے مجھ سے غلطی ہو گئی، میں درخت کے قریب ہو گیا، ارے دانے کو توڑ بھی لیا اور میں نے۔ حضرت آدم فرماتے بیٹے شیش اب کتنی باتیں سنے گا؟ بولو، آپ لوگ انگلی پر گنو گے؟ ہاں تیار رکھو نا، انگلیاں تیار رکھو۔ کتنی باتیں؟ ارے سب بولو کتنی باتیں؟ سنتے جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے، پہلی بات حضرت آدم علیہ السلام فرماتے، بیٹے شیش تیرے ابا سے ایک غلطی ہوئی۔ بولو ساتھ میں، تیرے ابا سے۔ حضرت آدم فرماتے، بیٹے شیش پہلی بات سن لے، تیرے ابا سے ایک غلطی ہوئی، لیکن اللہ نے مجھ کو سزا یہ دی کہ میرے بدن سے کپڑے بھی اتار دیے۔ اللہ نے مجھ کو سزا دی۔ حضرت آدم فرماتے، بیٹے شیش تجھے کیا معلوم، مجھ سے ایک غلطی ہوئی، اللہ نے میرے کپڑے بھی اتار دیے، زمین پر پٹک دیا، میرے کپڑے اتارے، اور جب میرا سطر کھل گیا تو میں نے درخت کے پتوں سے اپنے سطر کو چھپایا، میں نے درخت کے پتوں سے اپنے سطر کو چھپایا، ورنہ اللہ نے تو میرے کپڑے۔ اللہ کیا فرماتے؟ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ
يخصفان عليهما من ورق الجنة. اللہ رب العالمین فرماتے حضرت آدم سے غلطی ہوئی, ہم نے ان کے کپڑے اتار دیے اور وہ درخت کے پتوں سے اپنے سطر کو چھپانے لگے. ارے بروڈا والوں پہلی بات سنو, حضرت آدم فرماتے بیٹے شیش مجھ سے غلطی ہوئی, ایک غلطی ہوئی, اللہ تعالیٰ نے میرے کپڑے, سب بولو ساتھ میں, سب بولو, اللہ تعالیٰ نے میرے کپڑے اتارے. حضرت آدم فرماتے بیٹے شیخ مجھ سے ایک غلطی ہو, اللہ میرے کپڑے اتارے, لیکن آخری نبی محمد مجتبی کہو صلی اللہ, اللہ فرماتے آخری نبی محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امتی گناہوں پر گناہ کرے, لیکن محمد کے صدقے اللہ نے کبھی بدن سے کپڑے نہ اتارے. بھائی حضرت آدم سے ایک غلطی ہوئی, کپڑے اتر گئے, تو ہمارا مقام تو بہت نیچا ہے نا. ہم سے غلطی ہوئی, ہمارے بھی کپڑے اتارے جاتے, لیکن اللہ نے فرمایا نہ, محبوب کے صدقے کبھی تیرے کپڑے نہیں اتاروں گا. بھائی اللہ نے کیا فرمایا, محبوب کا امتی ہے, ان کے صدقے کبھی تیرے کپڑے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ میں نے اور آپ نے جو کپڑا پہنا ہے نا, وہ محمد کا صدقہ ہے. ارے بول دو نا, بول دو نا, چاہے ٹی شرٹ پہنا ہوئے, جینس پہنا ہوئے, شرٹ پہنا ہوئے, پتلون پہنا ہوئے, کرتا پہنا ہوئے, پیجامہ پہنا ہوئے, 25 روپیہ میٹر پہنا ہوئے کہ 100 روپیہ میٹر پہنا ہو, جو بھی کپڑا میرے اور آپ کے بدن پر ہے یہ محمد کا صدقہ ہے. وہ نہ ہوتے تو گناہوں کی نحوست میں کب کا اللہ ننگا کر دیا ہوتا. بولو بھائی کپڑا کن کے صدقے, سب بولو بھائی کپڑا کن کے صدقے. بھائی آپ تو پہلی بات میں ٹھنڈے ہو گئے, ذرا بلند آواز سے کہو نا, کپڑا کن کے صدقے, اور بلند آواز سے کپڑا کن کے صدقے. چلو نمبر 2 پر آؤ. نمبر 2, حضرت آدم علیہ السلام فرماتے بیٹے شیش سے, اب ذرا جلدی جلدی بتاؤں گا, اب سنتے جانا. نمبر 2, حضرت آدم علیہ السلام فرماتے بیٹے شیش سے تیرے ابا سے ایک غلطی ہوئی. کتنی؟ تیرے ابا سے ایک غلطی ہوئی, لیکن اللہ نے تو گھر سے بے گھر کر دیا. حضرت آدم فرماتے بیٹے شیش تیرے بابا آدم سے ایک غلطی ہوئی, اللہ نے گھر سے بے گھر کر دیا. میں تو جنت میں تھا, مجھ سے غلطی ہوئی, اللہ نے مجھے زمین پر اتار دیا. اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. حضرت آدم فرماتے اللہ نے مجھ کو زمین پر اتارا کہ نہیں اتارا؟ ارے بولو اتارا. حضرت آدم فرماتے بیٹے شیخ میں ایک غلطی کرو, اللہ مجھ کو گھر سے بے گھر بناوے, اور یہ آخری نبی محمد مصطفیٰ ان کے امتی غلطی پر غلطی کرے, لیکن محمد کے صدقے اللہ کسی کو گھر سے بے گھر نہ بناوے. ارے بولو نا سبحان اللہ. بتاؤ اللہ نے ہم کو گھر سے بے گھر بنائے؟ ارے بنائے, بلکہ بروڈا ہو تو کہتے مولانا ذرا دعا کرنے جانے کا. کیا ہوا؟ کہا مولانا دوسرا گھر بنایا. تو یہ اچھا, حضرت آدم ایک غلطی کرے تو گھر سے بے گھر, اور تو غلطی پر غلطی کرے اور گھر پہ گھر بناوے. لیکن یہ کس کا صدقہ؟ نہیں بلند آواز سے, کس کا صدقہ؟ اس کا مطلب نکلا نمبر 1 کپڑا ملا تو محمد کے صدقے, اور گھر بھی ملا تو. اور تیسری بات بتاؤ میرے پیارے دوستو, حضرت آدم علیہ السلام فرماتے, جلدی بتا رہا ہوں, حضرت آدم علیہ السلام فرماتے بیٹے شیش, اے بیٹے شیش تیرے ابا سے ایک غلطی ہوئی, اللہ نے میاں بیوی میں جدائی کروا دی. کروائی کہ نہیں کروائی؟ ارے بولو نا, حضرت آدم اور حوا میں جدا ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ایک غلطی جنت میں ہوئی, اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اتارا تو کسی اور زمین پر, اللہ نے حضرت حوا کو اتارا تو کسی اور زمین پر. اور تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت آدم کو اتارا گیا جس کو آج ہم سری لنکا کی زمین کہتے, اور حضرت حوا کو اتارا گیا جس کو ہم جدہ کی زمین کہتے. کہاں جدہ, کہاں سری لنکا؟ اللہ تعالیٰ نے دونوں میاں بیوی میں جدائی کرا دی. حضرت آدم فرماتے بیٹے شیش, اے بیٹے شیش تیرے ابا سے ایک غلطی ہوئی, اللہ نے میاں بیوی میں جدائی کرا دی, اور آخری نبی محمد مصطفیٰ ان کے امتی غلطی پر غلطی کرے, لیکن محمد کے صدقے اللہ نے کبھی میاں بیوی کے درمیان جدائی نہیں کروائی. معلوم ہوا ہمیں جو بیوی ملی, بچہ ملا, سکون ملا, یہ بھی کپڑا ملا, گھر ملا, کتنی چیزیں ہو گئی؟ ارے بولو نا کتنی چیزیں ہو گئی؟ چوتھی چیز سننا, حضرت آدم علیہ السلام فرماتے بیٹے شیش, کن سے کہہ رہے بیٹے؟ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے بیٹے شیش تیرے ابا سے ایک غلطی ہوئی, لیکن ایک غلطی کیا ہو گئی کہ اللہ نے میری غلطی کو سب کے سامنے اوپن کر دیا. حضرت آدم فرماتے مجھ سے ایک غلطی ہوئی, اللہ نے میری غلطی کو اوپن کر دیا. آسمان والے فرشتوں کو معلوم آدم نے غلطی کی, زمین والوں کو معلوم حضرت آدم نے غلطی کی. تورات میں لکھا حضرت آدم نے غلطی کی, زبور میں لکھا حضرت آدم نے غلطی کی, قرآن میں لکھا حضرت آدم نے غلطی کی, انجیل میں لکھا حضرت آدم نے غلطی کی. بچے کو پتا چلا حضرت آدم نے غلطی کی. حضرت آدم فرماتے بیٹے شیش ذرا دیکھ تو صحیح, مجھ سے ایک غلطی ہوئی, اللہ نے آسمان پر ڈھنڈورا پیٹا, اللہ نے زمین پر ڈھنڈورا پیٹا, اور آخری نبی محمد مصطفیٰ ان کے امتی غلطی پر غلطی کرے, اللہ قریب بیٹھنے والے کو بھی پتہ نہیں ہونے دیتا. بھائی گناہ چھپ گئے کہ نہیں چھپ گئے؟
ارے بولو نا، اس میں کتنے بیٹھے ہوں گے؟ کوئی زنا کرتا ہوگا، کوئی چوری کرتا ہوگا، کوئی شراب پیتا ہوگا، کوئی ڈکیتی ڈالتا ہوگا، کوئی کسی کو مارتا ہوگا، کوئی کسی کو لوٹتا ہوگا، لیکن بازو میں بیٹھنے والے کو نہیں معلوم وہاں حضرت موسیٰ ایک غلطی کرے تو آسمان کے فرشتے کو بھی معلوم ہے، قیامت تک آنے والے بچے کو بھی معلوم ہے. ہاں حضرت آدم غلطی کرے تو ساری آسمانی کتابوں میں اللہ لکھ دے ہوئے کہ حضرت آدم نے غلطی کی، اور نبی کا صدقہ ہے ہم گناہ پر گناہ کرے، لیکن قریب بیٹھنے والے کو بھی اللہ بتاتا نہیں، کہتا میرے آخری نبی کا امتی ہے، میں اس کی عزت کی حفاظت کروں گا. تو میرے دوستو جو عزت ملی ہے وہ بھی کس کے صدقے؟ کتنی باتیں ہو گئی؟ پانچویں بات سنو گے؟ کہہ دو سبحان اللہ. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بیٹے شیش، حضرت آدم نے فرمایا اے بیٹے شیش، تیرے ابا سے کتنی غلطی ہوئی؟ ایک غلطی ہوئی، لیکن تیرا ابا 300 سال روئے. کتنے سال؟ 300 ایئرس، 300 سال. فبقا آدم 300 سنین. حضرت آدم فرماتے بیٹے شیش ایک غلطی ہوئی، 300 سال تیرا ابا روئے. 300 سال کے بعد 300 سال کے بعد اللہ نے ایک دعا دی، میں نے پڑھا، اللہ نے مجھ کو معاف کیا. لیکن رلایا کتنے سال؟ ارے بولو کتنے سال رلایا؟ اور 300 سال کے بعد اللہ نے ایک دعا دی، آدم پڑھو 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 پڑھو، پڑھ لیا، کہا جاؤ میں نے معاف کر دیا. اور وہ دعا ہم کو بھی دی اللہ نے، اور اللہ نے فرمایا اگر یہ دعا پہ آدم کو معاف کر سکتا تو تجھے کیوں معاف نہیں کر سکتا؟ مانگو گے وہ دعا مانگو گے؟ یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے؟ میرے ساتھ میں پڑھے کون سی دعا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. سب ساتھ میں کہو اللہ ہم گنہگار، کہو اللہ ہم گنہگار، اگر تو معاف نہ کرے، رحم نہ کرے، ہم سے بڑھ کر کوئی نقصان اٹھانے والا. حضرت آدم فرماتے بیٹے شیش میں نے ایک غلطی کی، اللہ نے مجھ کو کتنے سال رلایا؟ اب سننا، حضرت آدم فرماتے میں غلطی کروں تو 300 سال رو، اور آخری نبی محمد مجتبیٰ کے امتی گناہوں پر گناہ کرے، لیکن محمد کے صدقے اللہ یہ نہیں کہتا کہ میرے بندے 300 سال رو. اللہ نے ہم کو کہا 300 سال رو؟ اللہ نے کبھی ہم کو کہا غلطی کیا رو 300 سال رو؟ نہ، اللہ نہیں کہتا 300 سال. اللہ 30 سال، اللہ کہتا نا 30 سال بھی مت رو. اللہ 3 دن رو، اللہ کہتا نا 3 دن بھی مت رو. غلطی کیا رونا؟ کیوں 300 سال روئے گا؟ کیوں 30 سال روئے گا؟ ارے کیوں 3 دن روئے گا؟ اللہ 3 گھنٹے رو، اللہ نے کہا نہ 3 گھنٹے بھی نہیں رلاؤں گا، تو میرے آخری نبی کا امتی ہے. اللہ 1 گھنٹہ رو، اللہ نے کہا نہ 1 گھنٹہ بھی تجھے نہیں رلاؤں گا. اللہ میں کتنا رو؟ اللہ نے فرمایا ایک آنسو کا قطرہ میرے ڈر سے نکال لے، تیرے گال پر آنے میں دیر ہوگی، میرے معاف کرنے میں دیر نہیں ہوگی. میرے پیارو کیا زبردست بات ہے. چھٹی بات، ارے بولو نا چھٹی بات زبردست ہے کہ نہیں؟ حضرت آدم وہی نبی ہے، وہ غلطی کرے تو 300 سال رو، چلو رو. اور ہم غلطی کرے اللہ میں رو 300 سال نہ، اللہ میں رو 30 سال کا نہ، اللہ میں رو 3 دن، اللہ نے کہا نہیں. اللہ میں رو 3 گھنٹے، اللہ نے کہا نہیں. اللہ میں رو 1 گھنٹہ، اللہ نے کہا نہیں. تو پھر اللہ میں کیا کرو؟ اللہ نے کہا میرے آخری نبی کا امتی ہے نا، تو لاڈلا ہے، تو پیارا ہے، ایک آنسو کا قطرہ نکال لے، میری عزت کی قسم فرشتوں کو کہوں گا اس کے رونے میں دیر ہو سکتی، میرے معاف کرنے میں کبھی دیر نہیں ہوگی. کتنی نعمتیں ملی؟ 5. کتنی نعمتیں ملی؟ 5. اب ذرا 5 کا سروے کر لے تو پھر چھٹے پر آوے. تھکے تو نہیں آپ لوگ؟ ابھی تو اور آگے کتنا جانا ہے، لیکن بیچ میں وصولی کروں گا تھوڑی. ارے بولو نا کتنی نعمتیں ہو گئی؟ سب ساتھ میں بولو، ساتھ میں بولو کتنی نعمتیں ہو گئی؟ ساتھ میں کہنا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو کپڑے دیے تو کن کے صدقے؟ بلند آواز سے، محمد تو بہت پیارا ہے، ساتھ میں کہو اگر کپڑے ملے تو کن کے صدقے؟ اگر اللہ جل جلالہ نے رہنے کے لیے ہمیں گھر دیا تو کس کے صدقے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے بیوی بچے اور سکون جو گھر میں عطا فرمایا تو وہ کس کے صدقے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عزت ہماری حفاظت فرمائی اور ذلیل نہیں کیا تو کس کے صدقے؟ اور اگر ہم روئے اور اللہ نے گناہوں کو معاف کر دیا تو کس کے صدقے؟ کتنی باتیں ہو گئی؟ حضرت آدم فرماتے بیٹے شیش کتنی باتیں سنانے والا تھا تجھے؟ 6. 5 باتیں سنا. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے بیٹے شیش اب آخری بات سن لے، تیرے ابا سب سے پہلے انسانوں میں آئے کہ نہیں آئے؟ ارے بولو نہ آئے. تیرے ابا سب سے پہلے آئے. اب حضرت آدم کیا کہتے ہیں؟ آپ لوگ صرف محمد کہتے جانا اور کچھ نہیں کہنا. کیا کہو گے؟ اور ایک محمد کہنے پر اللہ بہت نوازے گا. کہو بے شک انشاءاللہ. بھائی کہتے جاؤ گے نا محمد. چھٹی بات حضرت آدم علیہ السلام فرماتے بیٹے شیش تجھے کیا پتا سب سے پہلے اللہ نے مجھے پیدا کیا، اللہ نے مجھے عرش پر پیدا کیا. حضرت آدم فرماتے بیٹے شیش
میں نے اپنی آنکھوں کو کھولا اللہ کے عرش پر، تو عرش کے پائے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا۔ ارے میں آسمانوں پر گیا، میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا۔ ارے میں جنتوں میں گیا، جنت کی دیواروں پر میں نے محمد لکھا ہوا پایا، جنت کے درختوں پر محمد لکھا ہوا پایا، جنت کے محلوں پر میں نے محمد لکھا ہوا پایا، جنت کے درختوں کے پتوں پر میں نے محمد لکھا ہوا پایا۔ اور اے بیٹے شیخ، فرشتوں نے مجھے سجدہ کیا، سجدہ تو مجھے کیا لیکن ان کی پیشانی پر محمد لکھا ہوا دیکھا، حور کے گلے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ اب سننا میرے پیاروں، اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کتنی باتیں ہو گئی؟ حضرت آدم نے تو اتنی بات بتائی، تو حضرت شیش نے کیا فرمایا معلوم؟ بیٹے تھے نا، اور وہ بھی کہنے لگے ابا 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 ابا، یہ 6 باتوں سے سمجھ گیا۔ اللہ سمجھ گیا، اللہ نے مجھ کو بھی نبوت دی ہے نا، میں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا، ابا سمجھ گیا۔ ابا نے کہا ماں فہمتا یبنی، اے میرے بیٹے کیا سمجھا؟ کہا یہ سمجھ گیا جب تک محمد جنت میں نہیں جائیں گے ہم کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ سننے جیسے ابھی نعرہ تو ابھی لگانا، ابھی تو بات پوری نہیں ہوئی، ذرا سننا۔ حضرت شیخ فرماتے ابا سمجھ گیا سمجھ گیا سمجھ گیا، میں سمجھ گیا جب تک آخری نبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم جنت میں نہ جاوے، کوئی نبی کا قدم جنت میں نہ جاوے، تو حضرت آدم نے فرمایا بیٹا شیخ ابھی نہیں سمجھا، ابھی تو کہہ رہا ہے کہ جب تک محمد نہیں جائیں گے ہم نہیں جائیں گے۔ ارے بیٹے جب تک ان کی امت جنت میں نہیں جائے گی وہاں تک ہماری امت جنت میں نہیں جائے گی۔ ماشاءاللہ بھائی نے بہت اچھا اعلان کیا، محمد کا دامن بلند آواز سے، محمد کا دامن، اور بلند آواز سے محمد کا دامن۔ اس لیے کہ اب میں آ رہا ہوں وصولی پر، آ جاؤں نا وصولی پر، آ جاؤں نا۔ اس لیے اتنی پیاری بات، ایسی اچھلتی اچھلتی بات کہاں ملے گی میرے پیاروں کہ حضرت شیخ جب قسم کھا کر کہے میں سمجھ گیا جب تک محمد عربی جنت میں نہ پہنچے کوئی نبی جنت میں نہ جائے گا۔ حضرت آدم فرماتے بیٹے شیخ ابھی نہیں سمجھا، یہ مت کہ محمد کہہ دے محمد کا امتی جب تک جنت میں نہیں جائے گا ہماری امت جنت میں نہیں جائے گی۔ میرے پیاروں اب میں آپ سے کچھ سوالات پوچھوں گا، آپ جواب دو گے انشاءاللہ؟ اور میں نے کہا نا آپ کو کوئی لمبا چوڑا جواب نہیں دینا، میں آپ کو تکلیف بھی نہیں دیتا، کوئی لمبا چوڑا جواب نہیں، آپ کو صرف سب کو ایک ہی آواز میں بولنا ہے محمد۔ کیا بولنا ہے؟ نہیں ایسے نہیں، سب ساتھ میں کہو، سب ایک ہی آواز میں بولو گے۔ کیا بولو گے؟ اور بلند آواز سے کیا بولو گے؟ اور بلند آواز سے کیا بولو گے؟ اور محمد بولنے میں مزہ آتا کہ نہیں آتا میرے پیاروں؟ اس لیے کہ یہ نام ہی اتنا پیارا ہے کہ ہم قسم کھا کر کہتے ہیں خدا اپنی خدائی میں، مصطفیٰ اپنی مصطفیت میں ایک، خدا کی خدائی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ہمارے نبی کی نبوت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا صلی اللہ۔ اب میرے پیاروں میرا ساتھ دو گے انشاءاللہ؟ 6 باتیں ہو گئی ہیں، 6 باتیں جو بعد کی بتانے والی وہ اسی وقت بتاؤں گا جب اس پر مجھے جواب ملے گا، ملے گا جواب۔ اور میں نے کہہ دیا آپ کو جواب بھی تو بتا دیا، کیا بولنا ہے؟ ارے بولتے جاؤ کیا بولنا ہے؟ بلند آواز سے بولتے جاؤ کیا بولنا ہے؟ ساتھ میں کہو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پہننے کے لیے کپڑے دیے تو کس کا صدقہ؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنے کے لیے مکان دیا تو کس کا صدقہ؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بیوی بچوں سے نوازا تو کس کا صدقہ؟ اگر ہم گناہ پر گناہ کریں لیکن اللہ گناہ کو چھپاتا جائے اور ہماری عزتوں کو بچاتا جائے تو کس کے صدقے؟ محمد۔ اور اگر ہم گناہ کرے ایک آنسو کا قطرہ نکلے اور اللہ ہمیں معاف کر دے، یہ کس کے صدقے؟ محمد۔ ارے میرے پیاروں کپڑا ملا تو صدقہ محمد، گھر ملا تو صدقہ محمد، عزت بچی تو صدقہ محمد، اور گناہ معاف ہوئے تو صدقہ محمد، بیوی ملی تو صدقہ محمد، بچے ملے تو صدقہ محمد۔ ارے میرے پیاروں یہ محمد نام اتنا پیارا ہے، عرش پر لکھا ہوا، بولتے جاؤ بولتے جاؤ بولتے جاؤ، عرش پر لکھا ہوا محمد، ساتوں آسمانوں پر لکھا ہوا محمد، جنت کے دروازوں پر لکھا ہوا محمد، جنت کے بالا خانوں میں لکھا ہوا محمد، جنت کے درختوں پر لکھا ہوا محمد، جنت کے درختوں کے پتوں پر لکھا ہوا محمد، جنت کی نہروں پر لکھا ہوا محمد، جنت کے پھولوں پر لکھا ہوا محمد، فرشتوں کی پیشانی پر لکھا ہوا محمد، حور کے گلے میں لکھا ہوا محمد، ہمارے کلمہ طیبہ میں لکھا ہوا محمد، اذان میں لکھا ہوا محمد، اقامت میں لکھا ہوا محمد، زبور میں لکھا ہوا محمد، قرآن میں لکھا ہوا محمد، نماز میں لکھا ہوا محمد، تورات میں
میں لکھا ہوا محمد، انجیل میں لکھا ہوا محمد، سدرۃ المنتہا پر لکھا ہوا، ارے بولو نا، سدرۃ المنتہا پر لکھا ہوا محمد، اور ہمارے بروڈا کے جوانوں کے چہرے پر لکھا ہوا۔ اس لیے آج بھی میں معراج کا صرف ایک پوائنٹ بتاؤں گا، لیکن آپ سنیں گے جوان لوگ؟ تو نہیں، ہاں بولو نا، سنیں گے؟ سب سے بڑا عجب معاملہ جو معراج میں ہوا وہ کیا تھا معلوم؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر گئے؟ عرش۔ بولو نا، کہاں پر گئے؟ عرش۔ اور وہاں جا کر اللہ سے پوچھا، آمنے سامنے، بولو آمنے، اللہ سے پوچھا، اے میرے اللہ 5 سوال پوچھوں گا۔ کتنے؟ اللہ میں پوچھوں؟ ہمارے نبی نے پرمیشن مانگی، اللہ 5 سوال پوچھنے، میں پوچھوں؟ اللہ نے فرمایا، او میرے مصطفیٰ تم آئے نہیں ہو، بلائے گئے ہو، بولو سبحان اللہ۔ اور اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ مہمان بن کر آئے ہو، بولو سبحان اللہ۔ پوچھو نا کیا، حالانکہ اللہ کو سب معلوم ہے، پھر بھی اللہ نے فرمایا پوچھو نا کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ صرف 5 سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ پہلا، آپ لوگ یاد رکھو گے 5 سوالات؟ بس وہیں پہ بیان ختم ہوگا انشاءاللہ۔ کتنے سوالات؟ کہا پہلا سوال، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ آپ کی اجازت ہے نا؟ کہاں ہے؟ کہا پہلا سوال، اللہ آپ نے دنیا میں ایک نبی بھیجے حضرت ابراہیم، بولو کون حضرت؟ اللہ آپ نے ان کو کیا انعام دیا؟ ہمارے نبی عرش پہ پوچھ رہے، زمین پر نہیں، آسمان پر نہیں، جنت میں نہیں، عرش پہ جہاں کوئی گیا نہیں اور ہمارے نبی کے بعد کوئی جائے گا بھی نہیں، وہ عرش پر ہمارے نبی سوال پوچھ رہے۔ یعنی اندازہ لگاؤ وہ 5 سوالات کتنے عظیم ہوں گے۔ سوالات کرنے والے مصطفیٰ، جوابات دینے والے رب مصطفیٰ۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سوالات پوچھے؟ پہلا کیا پوچھا کہ اللہ ایک نبی آئے تھے حضرت ابراہیم، اللہ آپ نے ان کو کیا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا او میرے مصطفیٰ میں نے ان کو اتنا بڑا انعام دیا کہ میں نے ان کے لیے آگ کو باغ بنا دیا۔ بولو اللہ نے بنائی کہ نہیں بنائی؟ حضرت ابراہیم کو آگ میں جھونکا گیا، اور 40 دن 40 رات نمرود نے جو آگ لگائی تھی اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، اور 40 دن اور 40 رات حضرت ابراہیم آگ میں آگ میں آگ میں۔ ارے ہماری ایک انگلی آگ میں رہے تو ہم کو برداشت نہیں ہوتا، 40 دن اور 40 رات حضرت ابراہیم آگ میں۔ اچھا جب آگ نیچے آتی گئی نیچے آتی گئی تو سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ حضرت ابراہیم آرام سے آگ میں ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جنت کے فروٹ کھا رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنہوں نے دیکھا کہ یہ تو آگ میں بھی زندہ ہے، خیر جب آگ نیچے ہو گئی اور حضرت ابراہیم باہر آئے تو رونے لگے۔ سب نے کہا ابراہیم مبارکی مبارکی، آگ سے باہر آ گئے، آگ سے باہر آ گئے۔ حضرت ابراہیم نے روتے روتے کہا جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟